الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک اہم مسئلہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کیا جائے گا. ہوا یوں کہ میں ایک دوست سے ملنے گیا تو وہ گیس کے چولہے پر پانی گرم کر رہا تھا اور پانی کا ٹمپریچر چیک کرنے کے لیے کہ کتنا گرم ہو چکا ہے اس نے اس برتن میں انگلی ڈال کر پانی کو چھو کر مس کر کے اس کا ٹمپریچر چیک کیا. تو فوری طور پر میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میں اس سے پوچھوں کہ تمہارا وضو ہے یا نہیں ہے. جب میں نے اس سے سوال کیا تو اس نے کہا میرا تو وضو نہیں ہے. تو میں نے اس کو بتایا کہ تمہارا یہ جو پانی ہے یہ مستعمل ہو چکا ہے. اب اس کا ایک خاص طریقہ ہے کہ مائع مستعمل کو دوبارہ استعمال کرنے کے لیے اس کے ساتھ کیا کیا جائے تو یہ استعمال کے قابل ہوگا، پھر اس کے ساتھ وضو اور غسل بھی کیا جا سکے گا. تو میں نے مناسب سمجھا پانی اور پانی سے طہارت حاصل کرنے کے لیے کچھ ضروری جو مسائل ہیں بنیادی وہ آپ کے خدمت میں گوش گزار کر دیے جائیں. فلہذا دین اسلام میں جتنی بھی اہم ترین عبادات ہیں ان کی بنیاد طہارت یعنی پاکیزگی پر رکھی گئی ہے. مثلا بلا وضو نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن مجید کو نہیں چھوا جا سکتا، کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کیا جا سکتا، اور حائضہ اور نافسہ عورت روزے بھی نہیں رکھ سکتی، نہ قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ سکتی ہے اور نہ ہی مسجد میں داخل ہو سکتی ہے. یہی حال جنبی کا بھی ہے. یہی حال جنبی شخص کہ جس پر غسل واجب ہو چکا ہو اس کا بھی ہے. اور اصلاً طہارت پانی کے ساتھ حاصل کی جاتی ہے. تیمم تو اس کا خلیفہ ہے اور قرآن و حدیث کی روح سے ہمیں جو پانی کے حصول کے ذرائع معلوم ہیں وہ 7 قسم کے ہیں، یعنی 7 طریقوں سے پانی حاصل ہوتا ہے. اور صراحتاً یا اشارتاً قرآن و حدیث میں ان 7 پانی کے حصول کے طریقوں کی طرف رہنمائی بھی کر دی گئی ہے. فلہذا سب سے پہلا طریقہ پانی کے حصول کا آسمان سے نازل شدہ پانی یعنی بارش کا پانی ہے، جس کے بارے میں سورۃ الفرقان آیت نمبر 48 میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا جو پاک کرنے والا ہے. یعنی پانی جو آسمان سے نازل ہوتا ہے یعنی بارش کی صورت میں جو اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے، اس پانی کی جو سب سے پہلی صفت ہے جو اللہ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ پانی پاک کرنے والا ہے. اسی وجہ سے حنفیوں کے ہاں طہارت حاصل کرنے کی نیت فرض نہیں ہے. پانی کے ساتھ جب طہارت حاصل کی جائے گی تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی صفت بیان فرما دی
کہ یہ جہاں سے گزرے گا اس جگہ کو پاک کرتا جائے گا، جسم کے جس حصے پر سے گزرے گا اس حصے کو بھی پاک کرتا جائے گا۔ اس لیے کہ پانی کی صفت میرے اللہ نے بیان فرما دی کہ پانی جو ہے وہ پاک کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ نمبر 2، سمندر کا پانی، کہ حضرت امام مالک، حضرت امام ابو داود اور حضرت امام ترمذی نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت مآب علی صاحب الصلاۃ والسلام میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاس تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، تو اگر اس سے ہم وضو کر لیں تو پیاسے مر جائیں، کیونکہ سمندر کا پانی جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، کھارا ہوتا ہے، شدید نمکین ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے پیا نہیں جا سکتا۔ تو صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے پاس تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، زیادہ پانی تو ہم کشتی میں رکھ نہیں سکتے، تو اس لیے اگر ہم اسے وضو وغیرہ کے لیے استعمال کر لیں تو پھر ہم تو پینے کے لیے تو ہمارا پانی جلد ختم ہو جائے گا اور پھر ہم پیاسے مر جائیں، تو کیا سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ یعنی مچھلی حلال ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ سمندر کے پانی سے بھی غسل اور وضو وغیرہ کیا جا سکتا ہے، ناپاکیوں کو دھویا جا سکتا ہے، چاہے وہ حدث ہو چاہے وہ حبس ہو، یعنی حدث وہ کیفیت جس سے وضو یا غسل واجب ہوتا ہے، اور حبس وہ چیز جو ظاہراً گندگی نظر آتی ہے، جسم پر لگ جائے، کپڑے پر لگ جائے یا نماز پڑھنے والی جگہ پر لگی ہوئی ہو، تو سمندر کے پانی سے ان چیزوں کو صاف کیا جا سکتا ہے اور پاکیزگی حاصل کی جا سکتی ہے۔ پانی کے حصول کی تیسری قسم یا تیسرا طریقہ وہ دریا کا پانی ہے، اور یہ سمندر کے پانی کے حکم میں ہے کہ دریا سمندر ہی میں جا کر کے گرتے ہیں۔ تو جس طرح سمندر کا پانی وہ کھارا ہونے کے باوجود اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے پاکی کے لیے، تو دریا کا پانی تو بہتا ہوا ایسا پانی ہوتا ہے جو بڑا ٹھنڈا، میٹھا اور فرحت بخش ہوا کرتا ہے، وہ یقیناً جو ہے تو اس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے کہ اسے تو لوگ پیتے بھی ہیں، حالانکہ سمندر کا پانی پی نہیں سکتے۔ اور پانی کے حصول کا چوتھا طریقہ کنویں کا پانی ہے، کہ بارش کا پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے اور قدرتی طور پر فلٹر ہو کر وہ کنویں سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور متواتر احادیث سے کنووں کا پانی استعمال کرنا ثابت ہے، یعنی کہ متعدد احادیث ہیں، 1 2 4 نہیں بلکہ 20 حدیثیں ہیں کہ جن سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنووں کے پانی سے طہارت حاصل فرمائی ہے۔ اور نمبر 5، برف کا پگھلا ہوا پانی، اس کا حکم بیان کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 6، اولوں کا پانی، یعنی کہ وہ بھی آسمان سے نازل ہوتے ہیں، اور برف جو پہاڑوں پر جمی ہوتی ہے، یہ مصنوعی برف تو بعد میں آئی نا، اصل برف تو وہ پہاڑوں پر جو جمتی ہے، تو ظاہر ہے وہ پگھلتی ہے پانی بن کر، پھر اس سے ندی نالے بنتے ہیں، وہ ندی نالے دریا کی صورت اختیار کرتے ہیں، پھر وہی پانی جو ہے تو سمندر میں چلا جاتا ہے۔ تو فلہذا برف کا پگھلا ہوا پانی اور اولوں کا پگھلا ہوا پانی یہ بھی بارش ہی کے حکم میں آ جائے گا، اور اس طریقے سے یقیناً یہ بھی پاک صاف ہوا کرتا ہے اور پاک صاف کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ نمبر 7، چشموں کا پانی، کہ یہ بھی پانی بھی جو ہے تو آسمان ہی سے نازل ہوتا ہے، پھر زمین میں جذب ہو کر کے
پھر زمین کی پنہائیوں میں سے اللہ جل شانہ کی کرشمہ سازیوں اور قدرت کاملہ کے تحت انسان کو اللہ کی یہ نعمت چشموں کی صورت میں بھی عطا کی جاتی ہے، اور احادیث متواترہ سے چشموں کے پانی کا استعمال بھی ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چشموں کے پانی سے بھی وضو غسل فرمایا اور دیگر جو ہے تو ناپاکیوں کو دور فرمایا اور دور کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ پھر جب یہ پانی انسان اپنے پاس ذخیرہ کرتا ہے، پرانے زمانے میں مٹکے ہوا کرتے تھے، آج کل بالٹیاں اور ڈرم آ گئے، ٹب آ گئے، دیگر اور چیزیں ہیں، ٹینکر ہیں، زمین کے اندر انڈر گراؤنڈ ٹینکیاں بنائی جاتی ہیں، چھتوں کے اوپر جو ہے تو مختلف قسم کی ٹینکیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر پانی کو سٹور کیا جاتا ہے، ذخیرہ کیا جاتا ہے، اور پھر مختلف عوارض اور حادثات کی وجہ سے از روئے شرع پھر یہ مختلف صورتیں اختیار کر جاتا ہے، پھر ان مختلف صورتوں کی وجہ سے یہ 5 قسموں میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ وہ 5 قسمیں حضرات فقہائے کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور آثار صحابہ کی روشنی میں اور کچھ چیزوں کو قرآن و حدیث اور آثار صحابہ پر قیاس کرتے ہوئے اصول و قواعد مرتب کر کے کتب فقہ میں ان کو تحریر فرما دیا، اور ہماری بڑے ہی اچھے طریقے سے وضاحت کے ساتھ انہوں نے رہنمائی کر دی۔ فلہذا وہ 5 قسمیں جو پانی کی ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ایسا پانی جو طاہر مطہر غیر مکروہ ہوتا ہے۔ طاہر کا معنی خود پاک ہوتا ہے، وہ پانی جس حالت میں وہ جو 7 طریقے ابھی بیان ہوئے ان میں سے کسی بھی طریقے سے حاصل ہوا، اسے جب انسان نے اپنے پاس ذخیرہ کیا تو ذخیرہ کرنے کے بعد اسی حالت میں انسان کے پاس موجود ہے، اس کے ساتھ کوئی عارضہ لاحق نہیں ہوا، کوئی حادثہ پیش نہیں آیا اس پانی کے ساتھ، تو وہ خود پاک ہے۔ جب خود پاک ہے تو پھر پاک کرنے والا بھی ہے، چاہے اس سے وضو یا غسل کریں یا ظاہری نظر آنے والی ناپاکیوں کو اس پانی کے ذریعے سے دور کریں تو پانی پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور اس کا استعمال مکروہ بھی نہیں ہوتا، چونکہ جس حالت میں ہمیں ملا ہے، ہم نے حاصل کیا ہے، اسی حالت میں ہم جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ پانی اسی حالت پر قائم ہے۔ تو یہ پانی پاک کرنے والا بھی ہے، اور اس پانی کو پیا بھی جا سکتا ہے، استعمال بھی مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 2، طاہر مطہر مکروہ، یعنی کہ پانی ایسا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایک معمولی عارضہ ایسا لگ گیا کہ جس کی وجہ سے یہ پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، لیکن مکروہ ہے۔ اس پانی کے بارے میں فقہاء نے بہت ساری مثالیں دی ہیں، زیادہ تر بلی کے جھوٹے پانی کے بارے میں فرمایا کہ پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، لیکن مکروہ ہے۔ اس وجہ سے جب طاہر مطہر غیر مکروہ پانی موجود ہوگا، وہ جو پانی کی پہلی قسم بیان کی ہے جو نیچرل طریقے سے ہمیں حاصل ہوئی اور وہ اسی حالت پہ قائم ہے، تو اس کے موجود ہوتے ہوئے ہم اس پانی کو نہ پئیں گے اور نہ ہی پاکیوں کے لیے استعمال کریں گے، یعنی ناپاکیوں کو پاک کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ اگر اس کو استعمال کریں گے پہلی قسم کے پانی کے ہوتے ہوئے تو یہ مکروہ ہوگا، اس کا پینا بھی مکروہ ہوگا اور اس سے ناپاکیوں کو دور کرنا بھی مکروہ ہوگا۔
اب بلی کے بارے میں جو ہے نا، اصل میں حدیث مقدسہ میں روایات جو ہیں وہ مختلف ہیں، اس پر فقہا کی ایک بڑی لمبی بحث ہے جس کی یہاں گنجائش نہیں ہے، لیکن بہرحال بلی کا جھوٹا اس کی کراہت ضرور ثابت ہے، حرمت ثابت نہیں ہے۔ اگر حرمت ثابت ہوتی تو پھر وہ ناپاک پانی ہو جاتا، تو ظاہر ہے جب پانی ناپاک ہو جائے تو اس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو بلی کے جھوٹے کے بارے میں یہ احادیث میں کثرت کے ساتھ وارد ہوا ہے، وہ فقہا نے اس کو بیان کیا، میں لب لباب آپ کے سامنے بیان جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ غیر مکروہ پانی کے ہوتے ہوئے ہم اس پانی کو استعمال نہیں کریں گے کہ اس پانی کا استعمال کرنا پھر مکروہ اور ناپسندیدہ ہوگا۔ ہاں، غیر مکروہ پانی نہ ہو، پہلی قسم والا پانی موجود نہ ہو تو پھر اسی پانی کے ساتھ طہارت کریں گے، اسی پانی کے ساتھ ہم پاکی حاصل کریں گے، اور اس پانی کے ہوتے ہوئے تیمم بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3، گفتگو لمبی ہو گئی، تھوڑا مختصر کرتے ہوئے ہم جلد از جلد اس بیان کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے تاکہ آپ بور نہ ہو جائیں۔ پانی کی تیسری قسم وہ ہے نجس پانی۔ یہ قلیل پانی جو ہمارا مٹکوں میں، بالٹیوں میں، ڈرموں میں، ٹینکیوں میں یا زمین کے اندر جو حوض ہیں ان کے اندر جو رکا ہوا ہے اور جاری پانی کے حکم میں بھی نہیں ہے، تھوڑا پانی ہے، تو یہ وہ ان پانی کی قسموں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی عارضہ، کوئی حادثہ لاحق ہو گیا۔ تو انہی میں سے تیسری قسم نجس پانی، یعنی کہ ناپاک پانی، مطلقاً ناپاک پانی، کہ اس کے اندر کوئی نجاست گر گئی، بالٹی ہے، ڈرم ہے، ٹینکی ہے، انڈر گراؤنڈ ہوز ہے، اس کے اندر کوئی نجاست گر گئی، چاہے وہ نجاست کا ایک ہی قطرہ ہو، جیسے خون ناپاک ہے کہ اس کی حرمت قرآن مجید سے ثابت ہے، اسی طریقے سے شراب بھی ناپاک ہے، اور اس کا ایک قطرہ بھی کنویں میں گر جائے تو سارے کا سارا کنویں کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ پیشاب کا کوئی قطرہ، شراب اور پیشاب حکم کے لحاظ سے ایک ہی حکم ہے ان کا، اس لیے اللہ تعالیٰ شراب جیسی خبیث چیز سے امت مسلمہ کو محفوظ و معمون فرمائے، اور دیگر چیزوں سے بھی۔ تو اسی طرح پیشاب کا قطرہ یا کوئی گندگی کا ذرہ وہ پاک پانی میں اگر گر جائے اور وہ پانی تھوڑا ہو، یعنی کہ آپ نے کسی چیز میں سٹور کیا ہوا ہے اس میں گر جائے تو وہ سارے کا سارا پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ جب وہ ناپاک ہو جائے گا تو اب نہ تو اس کو پیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے ذریعے سے وضو غسل کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس سے کسی اور چیز کو پاک کیا جا سکتا، برتن، کپڑے، کوئی جگہ ناپاک ہو گئی تو اس کو بھی اس ناپاک پانی سے دھوئیں گے تو اس کی ناپاکی میں اضافہ ہی ہوگا، وہ پاک کرنے والا ہے ہی نہیں۔ نمبر 4، مائع مستعمل پانی، یہ ایسا پانی ہوتا ہے کہ جس سے ایک دفعہ وضو یا غسل کیا جا چکا ہو اور وہ کسی برتن میں جمع ہو گیا ہو۔ یہ پانی کسی جانور کو تو ضرور پلایا جا سکتا ہے، اس کی پیاس ضرور مٹائی جا سکتی ہے، لیکن یہ وضو اور غسل کرنے کے کام نہیں آ سکتا، کیونکہ اس سے ایک دفعہ طہارت حاصل کر لی گئی، اور اس سے مراد حدث ہے، وہ کیفیت جس سے بندے پر وضو یا غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ظاہراً نظر آنے والی گندگی دور کی گئی تو اسے بھی کہیں گے کہ ہم مائع مستعمل ہے، نہیں، وہ تو نجس پانی ہو جائے گا، جیسے نالیوں وغیرہ کا پانی ہے، سڑکوں پر اکثر پانی کھڑا ہوتا ہے، وہ ناپاک پانی ہوتا ہے، تو نالیوں کا پانی بھی سڑکوں پر آ کر مکس ہو جاتا ہے اس میں، تو وہ ناپاک پانی ہوتا ہے، کیونکہ گندگی مکس ہو گئی، تو اب یہ وہ مائع مستعمل کو کم ہے، نہیں، نجس پانی کو نجس پانی وہ ہے جس سے صرف وضو کیا یا غسل کیا، اب وہ پانی کسی برتن میں یا کسی جگہ پہ اکٹھا ہو گیا، یہ جانوروں کو پلایا جا سکتا ہے، اکثر جانور پی بھی لیا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے
استنجا کیا جا سکتا ہے کہ استنجے کا پانی بھی جب وہ نجاست بہا کر کے لے جائے گا تو بعد میں جو جسم کے ساتھ لگا رہے گا وہ بھی مائع مستعمل ہی ہوگا، تو استنجا جو ہے تو اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، یا پھر کسی کپڑے پر یا بدن پر یا کسی اور چیز کے اوپر برتن وغیرہ پر کوئی نجاست لگ گئی تو اس سے اس کو دھویا جا سکتا ہے، لیکن وضو اور غسل کے کام یہ پانی نہیں آ سکتا، اسے مائع مستعمل کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی مثال میں دی کہ اس ساتھی نے پانی کا ٹمپریچر چیک کرنے کے لیے انگلی اس میں ڈبو دی اور وہ وضو میں بھی نہیں تھا، تو بغیر وضو کے اب اس نے جناب وہ پانی کو چھو لیا تو اس کے چھونے کی وجہ سے وہ پانی مستعمل ہو گیا۔ نیز یہ کہ اگر بے وضو شخص یا جس پر غسل فرض ہو چکا ہو وہ بالٹی یا ٹب میں محض انگلی بھی ڈال دے گا تو تمام پانی مستعمل ہو جائے گا، اب یہ پانی وضو یا غسل کے قابل نہ رہا۔ ہاں، اس میں اتنا پانی ڈالیں کہ برتن لبالب بھرنے کے بعد اس کے لبوں سے پانی بہہ کر تھوڑی دور تک بہہ جائے، تھوڑی دور تک چلا جائے، تو اب یہ بہتے ہوئے پانی کے مائع جاری کے حکم میں آ جائے گا۔ جب مائع جاری کے حکم میں آ جائے گا تو یہ پاک ہو جائے گا۔ اگر اور پانی ملانے کے لیے نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے گا؟ لوٹے میں پڑا ہوا ہے پانی یا بالٹی میں پڑا ہوا ہے، اس میں انگلی ڈل گئی، ہاتھ ڈل گئی، وضو بھی نہیں تھا، تو اب کیا کریں؟ تو پھر یہاں حکم یہ ہے کہ برتن کو ایک کنارے سے پکڑیں، اوپر اٹھائیں، دوسرے کنارے کو نیچے جب آپ کریں گے تو پانی اس کنارے سے نکل کر دور تک بہہ جائے، تھوڑی دور تک بہہ جائے، تاکہ یہ پانی بھی بہتے ہوئے پانی کے حکم میں آ کر کے استعمال کے قابل ہو جائے۔ اور بہتا ہوا پانی، یہ احادیث مقدسہ سے ماخذ مسئلہ ہے کہ بہتا ہوا پانی پاک ہوا کرتا ہے، تو یہ جاری پانی کے حکم میں آ جائے گا اور پاک کرنے والا بن جائے گا۔ اب اس کی صفت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، یا اس پانی سے دگنا اور پانی اس میں ملا دیں تو بھی پانی خود پاک ہو جائے گا اور اس میں پاک کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جائے گی۔ پانی کے پانچویں قسم، اسے مائع مشکوک کہا جاتا ہے، کہ اس کی صلاحیت میں جو پاک کرنے کی صلاحیت ہے نا اس میں شک ہے۔ یہ وہ پانی ہے جس میں سے گدھے یا خچر نے، بس ان دو چیزوں نے، کسی اور چیز نے نہیں، گدھے یا خچر نے پانی پی لیا ہو، یعنی گدھے یا خچر کا جھوٹا پانی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں پانیوں کی حلت اور حرمت میں، یعنی حلال ہونے اور حرام ہونے کے دلائل میں ائمہ کرام کا بہت زیادہ اختلاف وارد ہوا ہے، اور احادیث مقدسہ بھی مختلف اور متعارض ہیں، جس کی وجہ سے ان دونوں کے جھوٹے کا حکم واضح نہیں، ان کے گوشت کھانے کا حکم بھی واضح نہیں، اس لیے ان کے جھوٹے کا بھی، کیونکہ جھوٹا گوشت کے حکم میں ہوتا ہے، جیسا اس کے گوشت کا حکم ہوگا وہی اس کے لعاب دہن کا، یہ جھوٹے کا جو ہے تو وہ کم ہوگا، تو لہٰذا اس کے گوشت کے کھانے کے بارے میں حلت اور حرمت کے احکام واضح نہیں ہیں، تو لہٰذا اس کے جھوٹے کے حلت اور حرمت کے بارے میں بھی احکام واضح نہ ہونے کی وجہ سے یہ مشکوک پانی ہو گیا۔ تو اگر ایسے پانی کے علاوہ کوئی اور پانی موجود نہ ہو، اس زمانے میں تو یہ شاذ ہے، یعنی کم پیش آئے گا، اس زمانے میں تو ہر جگہ پانی تقریباً پہنچا ہوا ہے، دیہات میں یہ صورت کبھی آ سکتی ہے، لیکن بہر صورت مسئلہ تو مسئلہ ہے، علماء نے بیان کیا تو میں نے بھی بیان کر دیا۔ تو دوسرا پانی کوئی موجود نہ ہو تو اس پانی سے ہی وضو یا غسل کریں گے، اور وضو یا غسل کے ساتھ ساتھ تیمم بھی کریں گے۔ اب یہ اختیار ہے کہ تیمم پہلے کریں، غسل وضو بعد میں کریں، یا غسل وضو پہلے کر لیں تیمم بعد میں کر لیں، لیکن دونوں کو جمع کیا جائے گا۔ وضو بے وضو ہے تو وضو بھی کرے اور غسل بھی کرے، اور اگر بے غسلہ ہے، غسل اس پر واجب ہو چکا ہے، تو وہ غسل بھی کرے اور تیمم بھی کرے، دونوں کو جمع کرے۔ تو یہ چند ایک باتیں جس میں لوگ عام طور پر غافل ہیں،
بہت ساری کیفیات میں دیکھتا ہوں لوگوں کو، مگا نیچے باتھ روم میں پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو دھوئے بغیر جناب بالٹی میں ڈال دیا جاتا ہے، تو جو اس کے نچلے حصے کے ساتھ جو ہے تو پانی لگا ہوا ہوگا وہ یا تو ناپاک ہوگا تو یا کم از کم مستعمل ضرور ہوگا، تو اسی مگے کو پانی میں جناب بغیر دھوئے ڈال دیتے ہیں لوگ، تو پھر اسی کے ساتھ غسل بھی کر لیتے ہیں یا وضو بھی کر لیتے ہیں۔ تو لوگ ان پانیوں کی قسموں سے بہت غافل ہیں۔ بیان ہمارا ضرور لمبا ہو گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو بور کرنے والا ہو، لیکن انشاءاللہ اگر اسے آپ سنیں گے، بے شک کئی حصوں میں کر کے سنیں اور بار بار سنیں، تو یہ انشاءاللہ آپ کو مسائل یاد ہو جائیں گے، آپ کے حافظے میں بیٹھ جائیں گے، مکمل ادراک ان کا آپ کو حاصل ہوگا۔ لیکن بار بار سننے سے لن يحصل العلم الا بتکرار، یہ عربی زبان کا مقولہ ہے کہ علم جو ہے وہ بغیر تکرار کے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے پہلے سمجھنا، پھر اسے بار بار دہرانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے سامعین و ناظرین، آپ سے معذرت کرتے ہوئے کہ ہماری باتیں لمبی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے ساتھ ساتھ دلائل بھی پیش کرنے ہوتے ہیں، صرف مسئلہ بیان نہیں کرنا ہوتا۔ ہمارے چینل کا نام ہی مسائل با دلائل ہے کہ ہم کوئی بھی مسئلہ بیان کرتے ہیں اس پر دلیل لازمی بیان کرتے ہیں، چاہے وہ دلیل شرعی ہو یا دلیل عقلی ہو، اسے فقہا نے بیان کیا تو ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری ویڈیو ذرا لمبی ہو جاتی ہے، تو بہر صورتحال یہ فائدے سے خالی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔